الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله يهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے. اس دوران جو کچھ کہا گیا ہے اسے بھی ریکیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ چند باتیں تو اس تحریک انسداد سود کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ یہ قافلہ جو ایک خاص مقصد سے نکلا ہے یہ قافلہ آگے بڑھے آپ اللہ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیے یہ جو سود کا معاملہ ہے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک جنگ ہے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس جنگ کی اندر کی جو کرنٹس ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. اسی وجہ سے باوجود اس کے فیڈرل شریعت کورٹ بھی فیصلہ دے چکی ہے, سپریم کورٹ کا شریعت ایپلیٹ بینچ بھی فیصلہ دے چکا, آج تک ہم اپنی منزل سے دور ہی کریں. اتنی رپورٹیں پیش کی جا چکی ہیں کہ شاید اس موضوع پر جتنی رپورٹیں لکھی گئی ہیں کسی اور معاملے پر اتنی رپورٹیں نہیں لکھی گئی. میں ان کو لسٹ ڈاؤن کروں تو آپ کے لیے جو ہے اچھا خاصا وافر اس میں مواد موجود ہے. میں صرف یہ کروں گا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں انہیں لسٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. ہاں ایک ویب سائٹ میں نے ڈیولپ کی ہے اسی کام کے لیے, giveusriba.com. آپ اسے کنسلٹ کریں, اسے دیکھیے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے. ایک کتاب سے ایک مختصر کا تحریر کیا ہے, ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہو. اس میں بھی اس معاملے کے حوالے سے جتنا بھی عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس کا بھی ہم نے ایک خلاصہ دیا ہوا ہے, کیونکہ میں خود پیٹیشنر ہوں عدالت میں اور اس ساری سرگزشت کا شاہد ہوں. اس اعتبار سے وہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے, ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, دیکھیے ایک ورلڈ وار 1 ہوئی ہے, 2 ہوئی ہے, اس 2 کے فوراً بعد ہی پاکستان قائم ہو گیا تھا. قائد اعظم رحمہ اللہ نے اس وقت جو تقریر کی ہے وہ ورلڈ وار 2 کے صرف 3 سال کے بعد وہ تقریر ہے جو 29 جون پر آئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے اصل اہداف کیا ہیں اور اب آئندہ کی دنیا کس طرف جا رہی ہے. گویا جو ایک کولونیل پیریڈ تھا, جو براہ راست آکوپیشن, اب اس کا دور ختم ہو رہا ہے اور ایک انڈائریکٹ طریقے سے کولونیل ایرا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ویسٹ کا نظام معیشت اور کینٹین کا نظام ہے یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن ظاہر ہے وہ خود اس کے اسکالر نہیں تھے, اس کی نبض کو پہچان گئے تھے, اسی لیے انہوں نے وہ اتنی بڑی بات کہی ہے. ایک ویژنری کو تھے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اگر آپ اس ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا آپ کو کہ آپ لازماً کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین اس کا مطالعہ کیجیے. جان پرکنز کو پڑھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ڈیولپڈ کنٹریز جو تھی اس وقت کی جو کیپٹلسٹ ورلڈ تھا اس نے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو مزید نچوڑنے اور انہیں انڈر ڈیولپ رکھنے کے لیے کیا اسکیم تیار کی. آج اگر ان چیزوں کا ہمیں شعور نہیں ہے تو ہم اس جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام بینکاری ہے یہ کس طریقے سے فیٹ منی کریٹ کرتا ہے اور کیسے 1 روپے کا نوٹ جو ہے وہ جو ڈپازٹ کی صورت میں کسی بینک میں آتا ہے, بلکہ وہ ڈپازٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کے ذریعے سے کیسے 10 روپے کریٹ ہوتے ہیں. اور اس 3 ایئر کے اندر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس قسم کی اکانومی جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے. اللہ کرم کریشن آف منی کا یہ پروسیس اسے سمجھیں. اسے نہیں سمجھیں گے ہم اس تحریک کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے, ہمیں کہاں سے لوٹا جا رہا ہے.
उस क्रिएशन ऑफ मनी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट है इंटरेस्ट, और ये वो इंटरेस्ट है जो 16वीं सदी तक पूरे वेस्ट में गुनाह समझा जाता था, सिर्फ समझा जाता था। लेकिन बड़ी मेहनत की है उन्होंने भी इस दज्जाली निजाम को काबिल कबूल बनाने के लिए कि 16वीं सदी उस वक्त तक तो हाल ये कि एक सिंह था, और 18वीं सदी 1770 एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखकर सारा नक्शा ही बदल के रख दिया, और उसने कैपिटलिस्ट निजाम की वो बुनियादें पेश कर दी कि जो आज हर शख्स के ज़हनों के अंदर सराहत कर सकती है। अल्लामा इकबाल ने ये मर्जिया यूं नहीं कहा था, है वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। क्यों कहा था? जरा सोचिए, इसलिए कि सोच वही है। उस सोच के 2-3 फीचर ध्यान में रख लीजिए, बाकी तफसीलात आप खुद आगे पढ़ लीजिएगा। पहली बात क्या थी उसके अंदर? मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर लेस। ये है इंसानी फितरत। इंसान हमेशा ज्यादा को लेस के ऊपर कम पर तरजीह देता है, जबकि आसमानी हिदायत कुछ और कहती है। आसमानी हिदायत तो कहती है अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कहां से आएगी वो ब्रदरहुड, कहां से आएगी वो मुसावात के ज़ाब्ते, वो अखुवत? कोई वजूद ही नहीं रहा। उसके बजाय जिसे आप कहते हैं मटेरियलिज्म, उसने पंजे गाड़े, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये सब फलसफे हैं। ये फलसफा आज सिर्फ वेस्ट का नहीं है, मेरा और आपका भी फलसफा यही है वही सरमायादारी बनता है मोदी। तो इसे भी अल्लाह के नाम समझ लीजिए कि कैपिटलिस्ट ज़हनियत क्या है, और इसके अंदर क्रिएशन ऑफ मनी कैसे होती है, और उसके लिए सूद किस तरह एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। आज की दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो पोस्ट कोविड इरा है या ड्यूरिंग कोविड इरा है, वो इससे भी हटकर है। अब पता है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस किस्म की बातें हो रही हैं? अब वहां डिबेट इस पर हो रही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट करना है। जितने पुराने ज़ाब्ते थे उन्हें भी खत्म कर दो, और अब माइंड कंट्रोल करो, हर चीज को अपने हाथ में ले लो। पहले हम समझते थे कि हम इकोनॉमिक्स में वोटिंग बाय नोट का तस्करा आता है, जिस तरफ पैसा होगा, जिस तरफ डिमांड होगी, वो चीज प्रोड्यूस होगी। ये वोटिंग बाय नोट था। मार्केट फैक्टर तय करेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये पहले के फलसफे थे, ये एडम स्मिथ का फलसफा था। अब ये फलसफा नहीं है। इस रिफरीज को समझ लीजिए। इसीलिए कोविड को जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये है कि अब हम तय करेंगे कि लोग क्या डिमांड करें, उनका बिहेवियर क्या हो, उनकी तरजीहात क्या हो, उसके लिए हम उनके ज़हनों को काबू कर लें। चुनांचे उसके मुताबिक उतने ही लोग हों इस रुए जमीन पर कि जिन पर हमारा ये तसल्लुत कायम रह सके। इस रुए जमीन के ऊपर उतने ही लोग हों और वही कुछ पैदा हो जो कि हमारे मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, वही कारोबार। ये सारे करंट हैं जो आउटर वर्ल्ड में चल रहे हैं, और हम बदकिस्मती से रिसीविंग एंड पे बैठे हैं। हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या होगा। पाकिस्तान, मेरे पास एक लिस्ट है इसका, आइन के अंदर जो इस्लामिक प्रोविजन है, हैरानी होती है इतनी खूबसूरत प्रोविजन है, और उसके बावजूद इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलता है हमारी इज्तिमाइयात के साथ। सूद के बारे में 2015 में आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ऐसा बयान दिया था कि आज तक शर्म से जो है सर उठाना नहीं होता, झुक जाते हैं शर्म से। यही जिसने सूद लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। और क्या हम यहाँ मदरसा खोलने कोर्ट के अंदर हमने क्या अपील की, आपको मालूम है? हमने 38F को इन्वोक करने के लिए दरखास्त डाली थी, और 38F के अंदर क्या लिखा हुआ है? स्टेट शैल एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये एज अर्ली एज पॉसिबल लिखा तो हुआ, आज तक क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा? क्या हुकूमत के ऊपर कोई एज ए कस्टोडियन ऑफ आइन कोई ऐसी बाइंडिंग लगाई जा सकती है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल को डिटरमिन तो कर दें? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 70 साल हो गए, वो एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो दूर नजर आ रहा। उस पर वो रिमार्क दिए। क्यों दिए थे? इसलिए कि ये पढ़ा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर। ये किसकी साजिश थी? इतने अहम मसले को उठाकर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में रख दिया।
حالانکہ پرنسپل آف پالیسی کے بارے میں بھی کورٹ کا یہ ایک ویو موجود ہے کہ یہ انفورسیبل ہے، آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے لیکن یہ انفورسیبل ہے۔ تو یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ واقعتاً کھلواڑ ہوا؟ ابھی ریسنٹلی جو کھلواڑ ہوا صرف اس کا تذکرہ کر کے میں یہ بات نظر کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں کہنے والی لیکن وقت کی قلت ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ دیکھیے ہم نے اس کیس کو 2013 میں درخواستیں دے کر دوبارہ زندہ کروایا۔ 4 بینچز جو ہیں وہ بن کے ٹوٹ چکے ہیں اس لیے کہ کورٹ جو ہے سیریسلی اس کیس کو آگے بڑھائی نہیں۔ کون سی کورٹ؟ فیڈرل شریف، جس کے پاس یہ ریمانڈ ہوا پڑا ہوا ہے سن 2002 سے۔ اسی چیز کی کوئی حد ہو، آپ کو کس کام کے لیے بٹھایا تھا وہاں؟ ایک فیصلہ جو 2 مرتبہ آ چکا ہے، آپ کو صرف کاپی پیسٹ کرنا ہے، اس کے بعد فیصلہ دے دینا ہے۔ ابھی بھی آپ کو فیصلہ نہیں ہو اور کن چیزوں پر الجھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں طے کریں کہ آیا اس کورٹ کا جورسڈکشن بھی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو لڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آئین کے اندر انٹرسٹ کا لفظ بھی ہے، آئین کے اندر ربا کا لفظ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے آئین بنانے والوں نے دونوں کو الگ الگ سمجھا تھا، تو الگ الگ الفاظ آئے گی۔ ایک کا تذکرہ جو ہے پازیٹیولی ہے، دوسرے کا تذکرہ نیگیٹیولی ہے، تو اس کا مطلب ہے انٹرسٹ۔ اب ان کے سامنے کون یہ بات واضح کرے، اور اللہ کے نظر سے خوب واضح کر چکے ہیں، سوائے بدنیتی اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے کسی آئین کی کسی دفعہ کو چیلنج نہیں کیا۔ آپ ہماری پیٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے صرف قانون کے ان شکلوں کو چیلنج کیا ہوا ہے جس کے اندر انٹرسٹ آتا ہے، اور انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ کا بیان ہے، اور یہ اس کی جورسڈکشن میں ہے۔ ان قوانین کا جائزہ لے، تبھی تو 1990 میں جائزہ لیا، اور 1999 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ فیصلہ درست تھا، لیکن کہیں سے انہیں آتی سگنل آتے جب ایسے لٹکائے تاکہ ہم پر یہ کوئی تلوار نہ کرے۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، عوام کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہ کلام برادری یہاں تشریف فرمائے، میں observe کرتا ہوں، ہم اپنے حقوق کے لیے بہت لڑتے ہیں، ہمیں بڑی فکر رہتی ہے، لیکن یہ کس کا حق ہے؟ ہم نے کس کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہوا اور کس سے بغاوت کر رکھی ہے؟ کوئی ہے نسبت و تناسب؟ اس کام کے لیے کیوں نہیں ہمارا دل اٹھتا کہ ہم ایک معاملے کے اندر صریحاً اللہ سے بغاوت کیے ہوئے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے، آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اصل میں کس کی مفادات پر زد پڑتی ہے۔ یقین جانیے حکومت بھی بے بس ہے، یہ سارا مانیٹری سسٹم ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، سینٹرل بینک، اس کے نیچے کمرشل بینک، اور ان کے اوپر انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسی۔ یہ ہے کہ جو اصل میں اس معاملے کی اصل رکاوٹ ہے۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب IMF ورلڈ بینک ان کا ڈھکوسلا ہو گیا۔ اب IMF اور ورلڈ بینک کا بھی بڑا ڈھکوسلا نہیں رہ گیا، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقروض ہیں اپنے ہی بینک۔ حکومت یوں سمجھ لیجیے 70% سے زیادہ جو سود ادا کرتی ہے، بلکہ 80% سود ادا کرتی ہے، تو وہ اپنے ہی بینک، اور کہاں سے ادا کرتی ہے؟ میری اور آپ کی جیب کو کاٹ کر ٹیکسز لگا، اور یہ ریٹ جو ہے وہ بھر رہے ہیں کون؟ ڈومیسٹک بینک۔ ان کے تو ریٹ، ان کے جو ریٹس ہیں وہ بہت کم ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کے ہمارے ریٹ کی نسبت۔ اور اس اعتبار سے واقعتاً یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں سلائے رکھنا ہی ان کا مقصد ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اسے حکمران ساحل۔ تو اب جو شاعری ہے، جگلری ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا جب تک مسلمانان ہند کو اس بات کا یقین نہ ہو جاتا کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، یہ بات جب یقین کے درجے کو پہنچ گئی تو ایک بیداری پیدا ہو گئی، اور اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ ہم اس انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر اپنے اصول، اپنے ضابطے، اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ یہ یقین جب حاصل ہوا تو اللہ نے وہ کر دکھایا، اتنی بڑی نعمت کر دی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ کہا جائے تو بات چھوٹی ہے۔ بہت بڑا معجزہ ہوا کہ ایک ارض جو ہے اللہ نے ہمیں ایک وطن عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کو بھی یاد رکھیے
جب عوام میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ڈاکہ ہے اور اس سے نجات ہمارے ایمان کا جز ہے، اگر اس ختم نبوت کو نہ مانا جائے تو ہماری جو ہے ایمان وہ ناقص ہے. تو اس وقت ایسی تحریک چلی ہے کہ پھر بڑے بڑوں کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. وہ کہ جو بالکل لیفٹسٹ اور سیکولر خیالات کے تھے وہ بھی اس کے آگے جھکا گئے. کچھ ایسی ہی یقین اور اعتقاد ہمیں اس بارے میں بھی کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ سود کا جو نظام ہے یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. اور یہ بات دیکھ کر کہ یہ تخویف ہے اور یہ شیطان اور اس کے اولیاء تخویف دلاتے ہیں کہ یہ ختم ہوگا تو نظام گرم ہو جائے گا، نظام ڈسٹرائے ہو جائے گا. اور یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی اس کورٹ کے اندر جب 99 کے ججمنٹ کے خلاف ایک ریویو پٹیشن چل رہی تھی. اس میں یہ کہا گیا کہ نظام بیٹھ جائے گا. گویا آج نظام بہت اچھا چل رہا ہے. ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں آپ اس ٹریپ سے نہیں نکل سکتے جب تک اس سود کا خاتمہ نہیں ہوتا. اللہ نے اگر ایک چیز کو حرام کیا ہے تو 10 آنکھیں کھولے. احل اللہ البیع وحرم، پہلے احل اللہ البیع کا ذکر ہے پھر حرم الربا کا ذکر ہے. بیع و شراء کی بنیاد کے اوپر اور مضاربت و مشارکت کی بنیاد کے اوپر آج بیواؤں اور پینشنروں کی جو داد رسی ممکن ہے وہ اس نظام سود میں ممکن ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں جو تھوڑا سا دے دیتے ہیں وہ تو ان کا انفلیشن بھی کور کرتی ہے. اور انفلیشن کا بھی اصل سبب کیا ہے؟ وہ یہی سود ہے. میں ایک اکنامکس کا طالب علم ہوں، میں آپ کو گراف دے کر اور یہاں اس وقت لائنیں ڈرا کر کے سمجھا سکتا ہوں کہ کیسے انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے جیسے جیسے سود کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس تحریک کو رکنا نہیں چاہیے. جن حضرات کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے اپنی ذمہ داری ہے. یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں صرف یہی ذمہ دار نہیں ہے، میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں اور اللہ کے ہاں ہم مسئول ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ آغاز میں تلاوت کی ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم. اصحاب السبت کا واقعہ یاد کرتے قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ مرتبہ بیان ہوا. اللہ کے قانون کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا تھا وہاں پر. ایک ایسا ہیلا کیا گیا تھا جس سے شریعت کا جو اصل مقصد تھا وہ بہت افواط ہوتا تھا. لہٰذا کچھ لوگ جو تھے انہیں روکتے تھے کہ بھائی بات ایسے نہ یہ مچھلی کا شکار نہ کریں. اور کچھ لوگ ہوتے جو بڑے آرام سے بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے. اور کچھ وہ تھے کہ جو اس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے. اور آپ یاد رکھیے وہ بھی امت مسلمہ بھی اس وقت تھی، وہ حامل شریعت تھے. کہیں نہ کہیں سے اس ہیلے کے لیے انہوں نے بھی بہانہ لے لیا ہوگا، کوئی نہ کوئی فتویٰ بھی لے لیا ہوگا کہ ہاں یوں کر لو، یوں نہ پکڑو بلکہ بس ٹریپ کر لو انہیں. چنانچہ وہ لگے ہوئے تھے. جن لوگوں نے منع کر رہے تھے جب وہ ان کی نہیں یعنی منکر تھا تو لوگوں کو چننے لگا تو کچھ لوگ کہنے لگے کیوں تم انہیں واز کرتے ہو؟ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، اللہ انہیں ہلاک کرتے رہے گا، دبا کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ معذرۃ الی ربکم، تاکہ اپنے رب کے حضور ہم ایک عذر تو پیش کر سکیں، معذرت تو کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا ذمہ ادا کیا تھا، ہم نے اپنا فرض نبھایا تھا. یہ ہے جس احساس کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ اگلی آیت میں انہی لوگوں کے نجات پانے کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نہیں عن المنکر کیا تھا. لہذا ہم طبقے میں شامل ہیں، ہم اپنی سی کوشش کریں، ایک جدوجہد کریں اور اس پورے نظام کو علامہ اقبال نے تو کہہ دیا تھا تا ہو نہ گرددی نظام دانش و تہذیب و دینی سودائے خام. جب تک اس نظام کو تہو بالا نہیں کیا جاتا ایک بڑی سرجری درکار ہے. اور میں آپ کو بتا دوں بڑی سرجری کا بھی جو اصل ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، سود کا خاتمہ. یہی سرجری ہر چیز کو جو ہے آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. بلکہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کامل نظام شریعت کے نفاذ کی جو ہے بنیاد بھی بن جائے گی، مرکزی ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس تحریک انسداد سود کے لیے یہ جو بھی محنت ہو رہی ہے آپ حضرات سے، اس میں تعاون کی بھی درخواست ہے، دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اور یہ کہ اسے انجام تک پہنچانے تک جیسے کہ مولانا عبد الملک صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کا یہ عزم ہے کہ میں آخری اپنے سانس تک اس کام کو جو ہے وہ کرتا رہوں گا. اور ان کی اس عزم سے جو ہے ہمیں بھی انسپریشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين.